آخری سلوٹ، سعادت حسن منٹو۔ کشمیر کی لڑائی عجیب و غریب تھی، جیسے کوئی خواب جو حقیقت بن گیا ہو، لیکن اس کی گتھیاں سلجھانا مشکل تھا۔ رب نواز کا دماغ گویا ایسی بندوق بن چکا تھا جس کا گھوڑا خراب ہو چکا ہو۔ وہ سوچتا اور سوچ اسے کہیں لے جاتی، لیکن جوابات نہ مل پاتے۔ رب نواز کوئی نیا سپاہی نہ تھا۔ پچھلی عظیم جنگ میں اس نے کئی محاذوں پر لڑائی لڑی تھی۔ مارنا اور مرنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ کا میدان کیا ہوتا ہے۔ اس کی بہادری، نڈر طبیعت اور سمجھداری کی وجہ سے چھوٹے بڑے افسران اس کی عزت کرتے تھے۔ پلاٹون کمانڈر ہمیشہ مشکل کام اسی کے سپرد کرتے اور وہ ہر بار عہدہ برا ہوتا۔ لیکن یہ کشمیر کی لڑائی، اس کا رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ دل میں جوش تھا، ولولہ تھا، دشمن کو نیست و نابود کرنے کی لگن تھی، بھوک پیاس کی پرواہ نہ تھی۔ لیکن جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا تو سامنے جانی پہچانی صورتیں نظر آتی۔ کبھی وہ دوست دکھتے جو پچھلی جنگ میں اس کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑے تھے، اتحادیوں کے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا، لیکن اب وہی دوست اس کی جان کے پیاسے تھے۔ رب نواز سوچتا کہ یہ سب کوئی خواب تو نہیں۔ پچھلی جنگ کا اعلان، بھرتی، قد اور چھاتیوں کی پیمائش، پیٹی، چاند ماری اور پھر محاذ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جنگ کا خاتمہ اور پھر اچانک پاکستان کا قیام، اس کے ساتھ ہی کشمیر کی لڑائی۔ سب کتنی تیزی سے ہوا، جیسے کوئی اوپر والا انسانوں کو بوکھلا دینا چاہتا ہو۔ رب نواز سوچتا کہ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، تاکہ انسان سمجھ نہ سکے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اتنی بات تو اس کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی بقا کے لیے کشمیر کا الحاق ضروری تھا۔ لیکن جب وہ بندوق کا نشانہ باندھتا اور سامنے کوئی جانی پہچانی شکل نظر آتی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھول جاتا کہ وہ کس لیے لڑ رہا ہے، وہ بندوق کیوں اٹھائے ہوئے ہے۔ اسے بار بار خود کو یاد دلانا پڑتا کہ اب کی بار وہ تنخواہ، زمین کے مربوں یا تمغوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیکن یہ وطن، یہ وہی علاقہ تھا جہاں وہ پیدا ہوا، پل کر جوان ہوا، لیکن اب اسے اسی وطن کے ایک حصے کے خلاف لڑنا تھا جہاں اس کے پڑوسی رہتے تھے، جن کے خاندانوں سے اس کے خاندان کے پشت در پشت مراسم تھے۔ اب اس کا وطن وہ تھا جس کی ہوا اور پانی سے وہ ابھی تک پوری طرح مانوس بھی نہ ہوا تھا۔ پھر بھی اسے حکم ملا کہ جاؤ، یہ تمہارا وطن ہے، اس کے لیے لڑو، اس ہندوستان سے لڑو جہاں تم نے اپنی عمر کے اتنے برس گزارے۔ رب نواز سوچتا کہ یہ دل تو ان مسلمان فوجیوں کا بھی ہے جو ہندوستان سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے۔ وہاں سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا اور یہاں انہیں صرف بندوقیں ملی، وہی بندوقیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مار کی۔ پہلے سب مل کر ایک دشمن سے لڑتے تھے جسے انہوں نے پیٹ بھرنے اور انعامات کی خاطر دشمن مان لیا تھا۔ اب وہ خود دو حصوں میں بٹ گئے۔ پہلے سب ہندوستانی فوجی کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی اور دوسرا ہندوستانی۔ ہندوستان میں اب بھی مسلمان فوجی تھے۔ جب رب نواز ان کے بارے میں سوچتا تو اس کا دماغ گڈ مڈ ہو جاتا، اور جب وہ کشمیر کے بارے میں سوچتا تو اس کا دماغ بالکل بند ہو جاتا۔ کیا وہ کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر یہ جنگ صرف کشمیر کے مسلمانوں کے لیے تھی تو حیدرآباد اور جوناگڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں لڑا جا؟ اور اگر یہ اسلامی جنگ تھی تو دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک اس میں کیوں شامل نہیں تھے؟ کافی سوچ بچار کے بعد رب نواز اس نتیجے پر پہنچا کہ فوجی کو ایسی باریک باتوں پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ فوجی کی عقل موٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہی اچھا سپاہی بن سکتا ہے، لیکن فطرت سے مجبور وہ کبھی کبھار ان باتوں پر غور کر ہی لیتا تھا اور پھر اپنی اس حرکت پر ہنستا۔ دریائے کشن گنگا کے کنارے مظفر آباد سے کرن جانے والی سڑک کے لیے کچھ عرصے سے لڑائی جاری تھی۔ عجیب لڑائی تھی۔ رات کو پہاڑیاں گولیوں کے فائر سے نہیں بلکہ گندی گندی گالیوں سے گونجتی تھی۔ ایک رات صوبیدار رب نواز اپنی پلاٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون مارنے کی تیاری کر رہا تھا کہ نیچے کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، لگتا تھا جیسے بھوتوں کا جھنڈ ناچ رہا اور زور زور سے قہ قہ لگا رہا۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جوان نے گونجتی آوازوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے زوردار گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبیدار صاحب، یہ گالیاں دے رہے ہیں اپنی ماں کے یار۔ رب نواز نے گالیاں سنی
جو بڑی اکسانے والی تھی۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ بھی چلا کر گالی دے، لیکن یہ غلطی ہوتی، اسی لیے وہ خاموش رہا۔ جوان بھی کچھ دیر چپ رہے، لیکن جب پانی سر سے گزر گیا انہوں نے بھی گلا پھاڑ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ رب نواز کے لیے لڑائی بالکل نہیں تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 بار خاموش رہنے کو کہا، لیکن گالیاں ایسی تھیں کہ جواب دیے بغیر رہا نہ جاتا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھل تھے۔ رات کو تو خیر اندھیرا تھا، لیکن دن کو بھی وہ دکھائی نہ دیتے۔ بس ان کی گالیاں نیچے پہاڑی کے دامن سے اٹھتی اور پتھروں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ جب رب نواز کے پلاٹون کے جوان ان گالیوں کا جواب دیتے تو اسے لگتا کہ وہ گالیاں نیچے نہیں جاتی بلکہ اوپر اڑ جاتی ہیں۔ اس سے اسے بڑی کوفت ہوتی۔ آخر جھنجھلا کر اس نے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پہاڑیوں میں رب نواز نے ایک عجیب بات دیکھی۔ چڑھائی کی طرف درختوں اور جھاڑیوں سے بھری ہوتی تھی اور اترائی گنجی، جیسے کشمیری ہتھو کے سر کی طرح۔ کبھی چڑھائی گنجی ہوتی اور اترائی پر درخت ہی درخت، لمبے تناور درخت جن کے پتوں پر فوجی بوٹ پھسل جاتے تھے۔ جس پہاڑی پر رب نواز کی پلاٹون تھی اس کی اترائی درختوں سے خالی تھی۔ حملہ خطرناک تھا، لیکن جوان گالیوں کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ حملہ ہوا اور کامیاب رہا۔ 2 جوان شہید ہوئے، 4 زخمی۔ دشمن کے 3 سپاہی مارے گئے، باقی سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ رب نواز اور اس کے جوانوں کو افسوس تھا کہ کوئی زندہ دشمن ہاتھ نہ آیا جسے وہ گالیوں کا مزہ چکھاتے، لیکن اس مورچے کی فتح سے وہ ایک اہم پہاڑی پر قابض ہو گئے۔ رب نواز نے وائرلیس سے میجر اسلم کو اطلاع دی اور شاباش وصول کی۔ ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک تالاب سا ہوتا تھا، اس پہاڑی پر بھی تھا، بڑا اور شفاف۔ موسم سرد تھا لیکن سب نہائے۔ دانت بجتے رہے لیکن کسی نے پرواہ نہ کی۔ وہ نہانے میں مصروف تھے کہ فائر کی آواز آئی، سب ننگے ہی لیٹ گئے۔ رب نواز نے دوربین سے نیچے ڈھلوانوں پر نظر دوڑائی لیکن دشمن کی جگہ نہ ملی۔ پھر ایک اور فائر ہوا۔ اترائی کے بعد ایک چھوٹی پہاڑی کی داڑھی سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ رب نواز نے فوراً فائر کا حکم دیا۔ دونوں طرف سے گولیاں چلیں۔ رب نواز نے دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہ بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے لیکن دیوار چھوٹی تھی، زیادہ دیر وہ نہ جم سکے۔ جو بھی ہٹتا رب نواز کی زد میں آتا۔ کچھ دیر فائر ہوتے رہے، پھر رب نواز نے گولیاں ضائع نہ کرنے کا حکم دیا۔ دشمن کے ہٹتے ہی اسے نشانہ بنانے کو کہا۔ اپنے ننگے بدن کی طرف دیکھ کر وہ بڑبڑایا، خنزیر کے دم، کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان لگتا ہے۔ لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے کبھی کبھار جواب دیا جاتا۔ یہ کھیل 2 دن چلا۔ موسم اتنا سرد ہو گیا کہ خون جم جاتا تھا۔ رب نواز نے چائے کے دور شروع کر دیے۔ کیتلی ہر وقت آگ پر رہتی۔ سردی زیادہ ستاتی تو گرم چائے کا دور چلتا، لیکن دشمن پر نگاہ تھی۔ ایک ہٹتا تو دوسرا دوربین لے کر بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں کو چیرتی ہوئی سرد ہوا چل رہی تھی۔ ایک جوان نے بتایا کہ پتھر کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہے۔ رب نواز نے دوربین سے دیکھا لیکن حرکت نہ دکھی۔ پھر اچانک ایک آواز بلند ہوئی جو پہاڑیوں سے ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس نے بندوق داغ دی۔ جب اس کی گونج دبی تو ادھر سے پھر آواز آئی جو صاف اس سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کی دم، بول کیا کہتا ہے؟ فاصلہ زیادہ نہ تھا، اس کے الفاظ دشمن تک پہنچے۔ ادھر سے آواز آئی، گالی نہ دے بھائی۔ رب نواز نے جوانوں کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، بھائی؟ پھر ہاتھوں کا بھونپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہاں سب تیری ماں کے یار ہیں۔ اچانک ادھر سے ایک زخمی آواز گونجی، رب نواز کام کیا۔ یہ آواز پہاڑیوں سے ٹکراتی رہی، رب نواز، اور سرد ہوا کے ساتھ کہیں اڑ گئے۔ کافی دیر بعد رب نواز چونکا۔ یہ کون تھا؟ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیٹوال کے محاذ پر 9/6 ریجیمنٹ کے سپاہی زادہ ہیں، وہ بھی اسی ریجیمنٹ کا تھا۔ لیکن یہ آواز کس کی تھی؟ اسے کئی دوست یاد آئے، کچھ دشمن بھی، لیکن کون تھا جس نے اس کی گالی کا برا مان کر اسے پکارا؟ رب نواز نے دوربین سے دیکھا لیکن پہاڑی کی ہلتی داڑھی میں کوئی نہ دکھا۔ ہاتھوں کا بھونپو بنا کر اس نے چلایا، یہ کون تھا؟ رب نواز بول رہا ہے، رب نواز۔ یہ آواز بھی پہاڑیوں سے ٹکراتی رہی۔ پھر ادھر سے آواز آئی، میں ہوں رام سنگھ۔ رب نواز اچھلا جیسے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانا چاہتا ہو۔ رام سنگھ؟ اس نے خود سے کہا، پھر چلایا، اوئے رام سنگھا، خنزیر کی دم کی گونج ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رام سنگھ کی پھٹی آواز آئی، اوئے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز پھونپو کرنے لگا، جوانوں کی طرف روب سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، بکتا ہے خنزیر کی دم۔ پھر رام سنگھ کو جواب دیا، اوئے بابا ٹل کے کھڑا پرشاد،
خنزیر کے جھٹکے! رام سنگھ نے بے تحاشا قہقہے لگائے۔ رب نواز بھی زور سے ہنس پڑا۔ پہاڑیاں ان آوازوں کو کھلنڈرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف اچھالتی رہیں۔ جوان خاموش تھے۔ ہنسی کا دور ختم ہوا تو رام سنگھ بولا، دیکھو یار، ہمیں چائے پینی ہے۔ رب نواز نے کہا، پیو، عیش کرو۔ رام سنگھ چلایا، اوئے عیش کیسے کریں؟ سامان تو ادھر پڑا ہے۔ رب نواز نے پوچھا، کدھر؟ رام سنگھ بولا، ادھر جہاں تمہارا فائر ہمیں اڑا سکتا ہے۔ رب نواز ہنسا، تو کیا چاہتا ہے، خنزیر کی دوں؟ رام سنگھ نے کہا، ہمیں سامان لے آنے دے۔ رب نواز نے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رام سنگھ کی فکر مند آواز آئی، تو اڑا دے گا کمہار کے کھوتے؟ رب نواز نے بھناتے ہوئے کہا، بک نہیں، سنتوق سر کے کھچوے۔ رام سنگھ ہنسا، قسم کھا نہیں مارے گا؟ رب نواز نے پوچھا، کس کی قسم کھاؤں؟ رام سنگھ بولا، کسی کی بھی کھا لے۔ رب نواز ہنسا، جا منگوا لے اپنا سامان۔ چند لمحات خاموشی رہی۔ ایک جوان دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے معنی خیز نظروں سے رب نواز کی طرف دیکھا اور بندوق چلانے ہی والا تھا کہ رب نواز نے منع کیا۔ نہیں، رب نواز نے خود دوربین سے دیکھا۔ ایک آدمی ڈرتے ڈرتے پنجوں کے بل پتھروں سے نکل کر جا رہا تھا۔ کچھ دور چل کر وہ اٹھا اور تیزی سے بھاگا، جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ 2 منٹ بعد واپس آیا، ہاتھوں میں سامان لیے۔ ایک لمحے کو رکا، پھر تیزی سے اوجھل ہوا۔ رب نواز نے بندوق چلائی۔ تڑاک کے ساتھ اس کا قہقہا بلند ہوا۔ دونوں آوازیں مل کر جھنجھناتی رہیں۔ پھر رام سنگھ کی آواز آئی، تھینک یو، نو مینشن۔ رب نواز نے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک راؤنڈ ہو جائے۔ تفریح کے طور پر دونوں طرف سے گولیاں چلی، پھر خاموشی ہو گئی۔ رب نواز نے دوربین سے دیکھا، پہاڑی کی داڑھی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ پکارا، چائے تیار کر لی رام سنگھا؟ جواب آیا، ابھی کہاں کمہار کے کھوتے۔ رب نواز ذات کا کمہار تھا۔ جب کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا تو اس کا خون کھول اٹھتا، لیکن رام سنگھ کے منہ سے وہ یہ برداشت کر لیتا تھا۔ وہ اس کا گہرا دوست تھا۔ ایک ہی گاؤں میں پلے بڑھے، عمر میں چند دنوں کا فرق۔ دونوں کے باپ دوست، ان کے باپ بھی ایک ہی اسکول میں پرائمری میں پڑھے، ایک ہی دن فوج میں بھرتی ہوئے اور پچھلی جنگ میں کئی محاذوں پر اکٹھے لڑے۔ رب نواز نے جوانوں کی نظروں میں خود کو خفیف محسوس کرتے ہوئے بڑبڑایا، خنزیر کی دم، اب بھی باز نہیں آتا۔ پھر رام سنگھ سے مخاطب ہوا، بک نہیں کھوتے کی جوں۔ رام سنگھ کا قہقہا بلند ہوا۔ رب نواز نے تفریحاً بندوق کی شست باندھی اور لبلبی دبا دی۔ تڑاک کے ساتھ ایک فلک شگاف چیخ گونجی۔ رب نواز نے فوراً دوربین سے دیکھا، رام سنگھ پیٹ پکڑے پتھروں سے ذرا ہٹ کر دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ رب نواز زور سے چیخا، رام سنگھا! وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے 3-4 فائر ہوئے، ایک گولی اس کا بازو چھوتی نکل گئی۔ وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ دونوں طرف سے فائر شروع ہو گئے۔ کچھ دشمن سپاہی گڑبڑ سے فائدہ اٹھا کر بھاگے۔ رب نواز نے اپنے پلاٹون کو اترنے کا حکم دیا۔ 3 جوان فوراً شہید ہوئے، لیکن باقی دوسری پہاڑی پر پہنچ گئے۔ رام سنگھ خون میں لت پت پتھریلی زمین پر کرراہ رہا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ رب نواز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا، اوئے کمہار کے کھوتے، یہ تو نے کیا کیا؟ رب نواز رام سنگھ کا زخم اپنے پیٹ میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ جھکا، 2 زانو ہوا اور اس کی پیٹی کھولنے لگا۔ خنزیر کی دم، تم سے کس نے باہر نکلنے کو کہا؟ پیٹی کھولتے وقت رام سنگھ کو شدید تکلیف ہوئی۔ وہ چلا اٹھا۔ رب نواز نے زخم دیکھا جو خطرناک تھا۔ رام سنگھ نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، میں اپنا آپ دکھانے نکلا تھا کہ تو نے، اوئے رب کے پتر، فائر کر دیا۔ رب نواز کا گلا رند گیا۔ قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے ایسے ہی فائر کیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تو کھوتے کا سنگ باہر نکل رہا ہے، مجھے افسوس ہے۔ رام سنگھ کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ رب نواز اس کے ساتھی کئی گھنٹوں بعد وہاں پہنچے۔ اتنی دیر تک رام سنگھ کا زندہ رہنا حیرت کی بات تھی۔ رب نواز کو امید نہ تھی کہ وہ بچے گا، اسے ہلانا غلط تھا، اس لیے اس نے وائرلیس سے میجر اسلم سے ڈاکٹر بھیجنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر کا وہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ رب نواز جانتا تھا کہ رام سنگھ چند گھڑیوں کا مہمان ہے، پھر بھی اس نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے، فکر نہ کر۔ رام سنگھ نے کمزور آواز میں سوچتے ہوئے کہا، فکر کسی بات کی نہیں، یہ بتا میرے کتنے جوان مارے ہیں تم لوگوں نے؟ رب نواز نے کہا، صرف 1۔ رام سنگھ کی آواز اور کمزور ہوئی، تیرے کتنے مارے گئے؟ رب نواز نے جھوٹ بولا، 6، اور معنی خیز نظروں سے جوانوں کی طرف دیکھا۔ 6؟ رام سنگھ نے ایک ایک آدمی گنا۔ میں زخمی ہوا تو وہ بددل ہو گئے تھے، لیکن میں نے کہا کھیل جاؤ اپنی اور دشمن کی جان سے۔ 6؟ ٹھیک ہے۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں چلا گیا۔ رب نواز، یاد ہے وہ دن تمہیں؟ رام سنگھ نے پرانے دن یاد کرنے شروع کر دیے، کھیت، کھلیان، اسکول کے قصے۔
9/6 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफ़े और गैर ममालिक में अजनबी औरतों से मुआशरे। एक दिलचस्प वाक़या याद आने पर वो हंसा, जख्म से टीस उठी, लेकिन उसने परवाह ना की। ओए सुअर के दिल, याद है वो मैडम? रबनवाज ने पूछा। कौन? राम सिंह ने कहा। वो इटली की, क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। रबनवाज को फौरन याद आ गया। हाँ हाँ मैडम, मनीता फंतू। पैसा खत्म, तमाशा खत्म, पर तुझसे कभी रियायत कर देती थी, मैं सुलीनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा, जख्म से खून का लोथड़ा निकला। रबनवाज की बांधी पट्टी खिसक गई थी। उसे ठीक करते हुए उसने कहा, अब खामोश रहो। राम सिंह को तेज बुखार था, उसका दिमाग तेज हो गया था, बोलने की ताकत ना थी, लेकिन वो बोलता चला गया। कभी रुकता जैसे टंकी में पेट्रोल चेक कर रहा हो, हिजियान तारी हुआ, लेकिन कभी होश वापस आता। एक लम्हे में उसने पूछा, यारा सच बता, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रबनवाज ने खुनूस से कहा। हाँ राम सिंघा। राम सिंह ने सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वरगलाया गया है। रबनवाज ने यकीन दिलाया, तुम्हें वरगलाया गया है, कसम पंजेतन पाक की। राम सिंह ने उसका हाथ पकड़ा। कसम न खा यारा, ठीक होगा। लेकिन उसका लहजा बता रहा था, वो कसम पर यकीन नहीं करता। दिल ढलने से कुछ पहले मेजर असलम आया, कुछ सिपाहियों के साथ, लेकिन डॉक्टर न था। राम सिंह बेहोशी और नज़ा में बुड़बुड़ा रहा था। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कुछ समझ न आता था। मेजर असलम भी 9/6 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को अच्छी तरह जानता था। रबनवाज से हालात पूछने के बाद उसने पुकारा, राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर उसने सैल्यूट किया, लेकिन फिर आंखें खोलकर मेजर असलम को गौर से देखा। उसका सैल्यूट करने वाला हाथ गिर पड़ा। झिंझिलाकर वो बड़बड़ाया, कुछ नहीं। ओए राम सिंह, भूल ही गया सुअर के नल्ले कि ये लड़ाई। राम सिंह बात पूरी ना कर सका। बंद होती आंखों से उसने रबनवाज को नीम सवालिया नजरों से देखा और सर्द हो गया।